اللہ سے بندہ دور ہو یا بندہ اللہ سے دور ہو، دوری کا جو کنسیپٹ ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں دوری کے کنسیپٹ کو؟ مثلاً یہ کہ بندہ خدا سے دور ہو گیا، جبکہ خدا تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ بے شک، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اس چیز بے کے اوپر۔ شک۔ لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بندہ خدا سے دور ہو گیا جبکہ خدا تو ہر وقت ہر پل اس کے ساتھ ہے، اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ یا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا بندے سے دور ہو گیا؟ مطلب ایک سوال اٹھ کے آتا ہے کہ ہم خدا کی فزیکل ایگزسٹنس کو ایکسپلین نہیں کر رہے، کیونکہ ہم اس پہ بات کر بھی نہیں سکتے۔ ہاں۔ باقی اس کے اندر جو دور جانا ہے اور وہ گیا اور خدا نے اس کو جانے دیا، اگر وہاں پہ خدا اس کو روکتا کہ نہیں میری عبادت کرو، تو یہ پھر وہ جو ایگزامینیشن ہال والی بات ہے وہ غلط ہوتی۔ پھر انسان جو ہے پھر اس امتحان میں نہ ہوتا، پھر تو ہر بندہ نیک ہوتا، کوئی دور ہی نہ ہوتا۔ یہاں پر میرے ذہن میں ایک ناقص العقل میں میری ایک بات آ گئی ہے کہ جو دوری ہے وہ اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو انسان بھی اسی طرح غافل ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے غافل کر دیا ہے؟ تو مطلب اللہ انسان کو کہہ رہا ہے کہ اے انسان، یا ایھا الانسان، کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے غافل کر دیا؟ یہ وہی دوری کی بات ہو رہی ہے۔ تو یعنی ایسی کیا چیز ہے، وہ مطلب اللہ انسان سے گلہ کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے ابھی تجھے، ایسی کون سی چیز ایسی تجھے مل گئی ہے جو جس نے تجھے مجھ کو بھی بھلا دیا؟ یعنی وہ ایسی کیا چیز ہے؟ میرا جہاں تک ماننا ہے یا جو میری ذہن میں بات آئی ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا سے دور ہو گیا ہوں، لیکن خدا تو انسان کے ساتھ ہے۔ آپ کا جو جواب ہے نا وہ اس سے میں یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو انسان کو الہ سے، خدا سے، اللہ کریم سے جب بھی کوئی چیز غافل کرے گی تو اس میں وہ دنیا ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، سورہ انفال میں ہے کہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے۔ ٹھیک ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، ہاں یہ سورہ انفال میں ہے، اور اس میں بہت امپورٹنٹ پیچھے موضوع چلا آ رہا ہے۔ یسألونک عن الانفال، یہ جو سارا بات چلی آ رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت کے جو واقعات تھے۔ پھر آگے تعریف بھی ہے، پھر آگے ایک ان کی موٹیویشن بھی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ انسان ایسے بھی کرتا ہے۔ مال کے لیے اور اولاد کے لیے انسان کو محتاط رہنا چاہیے، چاہے مال کمانا ہو یا اولاد کی پرورش کرنی ہو، یا اولاد کے لیے کچھ غلط قدم جیسے انسان اٹھا جاتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا کچھ لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں صرف اولاد کے حصول کے لیے، کہ اولاد جو ہے ہمیں مل جائے، جبکہ قرآن میں ہی ہے اس حوالے سے کہ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دے، بیٹیاں دے، ملا جلا کے دے۔ تو بہرحال اس کا جو انسان کی دوری کا جواب ہے کہ انسان جاتا کیوں ہے دور، وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے حوالے سے جاتا ہے، اور دنیا کے اندر جو چیز ہے، کوئی انسان اللہ سے دور ہو سکتا ہے کہ وہ جنت پانے کے لیے اللہ سے دور ہو گیا؟ یہ تو آج تک ہم نے نہیں سنا۔ یہ فلسفے اور منطق کے بھی خلاف بات ہوگی۔ جنت کو جب بھی انسان پانے کی کوشش کرے گا اللہ کے نزدیک آئے گا، اور جب دور جائے گا وہ لازمی بات ہے جنت سے بھی دور جا رہا ہے، اللہ پاک سے بھی دور جا رہا ہے۔ تو انسان کا چلے جانا اس کا سبب دنیا ہے، قرآن میں آ گیا۔ انسان کا جانا اور اللہ کا نہ روکنا، انسان کی آزادی جو دنیا میں دی ہے وہ ہے، اور انسان کا پلٹ آنا اور خدا کا ویسے ہی اتنی قربت کے ساتھ اس کو جواب دینا، یہ ساری چیزیں اس کے خالق برحق ہونے کی نشانیاں ہیں۔